غریب ماں کی رسوئی میں جادوئی کھانا۔ ربیکا شدید ترین گرمی میں پھواڑا لے کر زمین کھود رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اس زمین پر کھیتی کر سکے۔ اتنی تیز دھوپ اور گرمی میں کام کرتے کرتے اس کا بہت برا حال ہو جاتا ہے۔ اے بھگوان، اے مالک، تو نے مجھے یہ بنجر زمین دے تو دی ہے، لیکن یہ بنجر زمین کسی بھی لائق نہیں ہے۔ اسی زمین پر کام کرنا بہت مشکل ہے۔ ربیکا بڑے ہی درد بھرے لہجے میں خود سے بولتی ہے۔ ربیکا بہت پریشان اور ایک بہت غریب ودوا عورت تھی۔ اس کے 2 بچے تھے جس کا انہیں پیٹ پالنا تھا۔ سارا دن محنت کرنے کے بعد ربیکا شام کے وقت اپنے مالک سے اپنے پورے دن کی محنت کا پیسہ لینے جاتی ہے۔ مالک، آپ نے مجھے جو بنجر زمین دی تھی اسے میں نے کھیتی باڑی کرنے کے لائق کر دیا ہے، بس آپ مجھے میری کمائی کے پیسے دے دیجئے۔ ارے واہ ربیکا، تمہاری جتنی بہادر اور مضبوط عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پورے گاؤں میں اگر آدمیوں کو کھڑا کر دیا جائے اور ایک طرف تمہیں کھڑا کر دیا جائے تو تم مقابلے میں پہلے اول آؤ گی۔ یہ سب تو قدرت کا کرشمہ ہے مالک۔ ویسے میں نے بچپن سے ہی اپنی زندگی میں محنت کرنا سیکھا ہے، اسی لیے میں محنت کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ ربیکا کی پوری بات سن کر اس کا مالک اسے اس کی دہاڑی کے پورے 1000 روپے دے دیتا ہے، جس کے بعد ربیکا ان پیسوں کو لے کر راشن کی دکان پر جاتی ہے اور راشن لے لیتی ہے۔ یوں تو ربیکا اتنی دمدار عورت تھی کہ کوئی اس کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن راشن والے نے نہ چاہتے ہوئے بھی ربیکا کو 2 بات کہی۔ اے بہن، تم پھر آ گئی، کہا تھا نا ادھار دینا بند کر دیا ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ دیکھو اب ادھار لینا ہے تو کسی اور کی دکان پر جاؤ اور ادھار لے لو۔ بھئی میں اپنی دکان سے تو تمہیں ایک مٹھی بھی راشن نہیں دوں گا۔ ارے او منو لال، تجھے کہا تھا نا کہ تیرا حساب میں جلد ہی کر دوں گی، یہ لے رکھ اپنے پیسے اور مجھے راشن دے۔ ربیکا منو لال کے منہ پر پیسے مار کر پھینکتی ہے، جس کے بعد منو لال کان دبا کر چپ چاپ اس کا حساب کتاب کرنے لگتا ہے اور اسے راشن دے دیتا ہے اور بچے ہوئے پیسے بھی واپس کر دیتا ہے۔ لو بہن، مجھے معاف کر دو، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے سارے پیسے لے کر آئی ہو۔ سن منو لال، اگر آئندہ تم نے دوبارہ مجھ سے اس طرح کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا کہہ کر ربیکا اپنے گھر کے لیے نکل پڑتی ہے۔ گھر پہنچتے ہی اس کے دونوں بچے اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ جاتے ہیں۔ ماں آپ آ گئیں، ہم دونوں آپ کے آنے کا کب سے انتظار کر رہے تھے، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ چھوٹو ماں سے پوچھتا ہے، آپ ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی ہو؟ بیٹا میں راشن لے کر آئی ہوں، بس تھوڑا سا انتظار کرو، ابھی میں تمہیں کھانا بنا کر دے دیتی ہوں۔ ربیکا رسوئی میں جاتی ہے جہاں اسے ایک ٹوٹی ہوئی تھالی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ٹوٹی ہوئی تھالی کہاں سے آئی میرے گھر میں؟ گھر پر تو ایک تھالی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ یہ بچے پورا دن گھر میں کتنی شیطانی کرتے ہیں، ابھی بتاتی ہوں میں انہیں۔ ربیکا یہ کہہ کر اپنے دونوں بچوں کو آواز لگاتی ہے اور ان سے کہتی ہے، تم دونوں بہن بھائی سارا دن شیطانیاں ہی کرتے رہتے ہو، ذرا دیکھو تم دونوں نے کیا کیا ہے، تم نے اس تھالی کا کیا حال کر دیا ہے۔ نہیں ماں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، دونوں بچے یک زباں بولے۔ تم دونوں نے تھالی خراب نہیں کی، یہ تو یہ ٹوٹی ہوئی تھالی کہاں سے آئی؟ یہ تھالی تو ایک بڑھیا عورت کے پاس تھی، وہ یہ ہمیں دینے کے لیے لے کر آئی تھی تاکہ وہ ایک نئی تھالی لے سکے، اور دیدی کو اس کے اوپر دیا آ گئی، جس کے چلتے ہم نے اسے اس تھالی کے بدلے ایک نئی تھالی دے دی۔ چھوٹو ساری بات ماں کو بتاتا ہے۔ اپنے دونوں بچوں کی یہ بات سن کر ربیکا کو بہت خوشی ملتی ہے اور اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں، جس کے بعد وہ دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیتی ہے اور تھوڑی دیر میں ان دونوں کے لیے کھانا بنا کر لاتی ہے، جس کے بعد وہ تینوں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی سویرا ہوتا ہے، ربیکا اپنے دونوں بچوں کے لیے ناشتہ بنانے رسوئی میں جاتی ہے۔ ربیکا جیسے ہی رسوئی میں آتی ہے، رسوئی میں اسے ڈھیر سارا کھانا نظر آتا ہے، الگ الگ طریقے کے پکوان پکے ہوتے ہیں۔ اے بھگوان، یہ کیا اتنا سارا کھانا، لیکن اتنا سارا کھانا کہاں سے آیا؟
کل جتنا بھی کھانا پکا تھا وہ سب تو ہم نے کھا لیا تھا اور بچا ہوا کھانا تو میں نے کتوں کو ڈال دیا تھا، پھر اتنا سارا کھانا کہاں سے آیا؟ ربیکا اتنا سارا کھانا دیکھتے ہوئے سوچتی رہ جاتی ہے۔ کھانے کی خوشبو سے بچے نیند سے جاگ جاتے ہیں اور رسوئی میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارے واہ، اتنا سوادشٹ کھانا! ملائی، پکوڑے، آلو مولی پنیر کی سبزی اور گلاب جامن۔ دونوں بچے اتنا سارا کھانا دیکھ کر ماں سے پوچھتے ہیں، ماں آپ نے اتنی جلدی اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ مجھ سے تو بالکل بھی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، مجھے جلدی سے کھانا دو۔ ماں ان دونوں چھوٹے بچوں کی بھوک دیکھ کر جھک جاتی ہے اور ان دونوں بچوں کے آگے کھانا رکھتی ہے، جس کے بعد وہ بچوں کو کھانا پروس کر دے دیتی ہے اور کام کرنے نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی جب وہ شام کو واپس آتی ہے تو وہ اپنی رسوئی میں جاتی ہے جہاں پھر سے الگ الگ پرکار کے کھانے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا؟ پھر اتنا ڈھیر سارا کھانا! ربیکا سچ میں چکرا جاتی ہے اتنا سارا کھانا دیکھ کر۔ پر یہ سارا کھانا کس نے بنایا؟ کہیں میں چمتکار تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ اور ہمارے پاس تو اتنا سارا راشن بھی نہیں ہے، تو یہ سب کھانے کہاں سے آئے؟ اتنے کھانے تو میں صرف سپنے میں ہی دیکھ سکتی ہوں۔ بیچاری ربیکا اپنی غریب رسوئی کے اندر اتنے سارے پکوان اور کھانا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ سارا کھانا کھا کر رات کے سمے سو جاتی ہے۔ لیکن یہ سوچ کر اسے نیند نہیں آتی۔ صبح نیند سے جاگی تھی تو رسوئی میں کھانا الگ الگ قسم کے پکوان تھے، اور جب اب واپس آئی ہوں تو پھر رسوئی میں الگ الگ پرکار کے پکوان ملے ہیں۔ کہیں میری رسوئی جادوئی رسوئی تو نہیں؟ اس بات کا تو پتہ میں آج لگا کر ہی رہوں گی۔ ربیکا اپنے بچوں کے ساتھ سونے کی کوشش کرنے لگتی ہے اور خود سے سوچتے ہوئے بولتی ہے، لیکن اسے نیند نہیں آتی۔ آدھی رات کے سمے اسے رسوئی کی طرف سے روشنی پڑتی دکھائی دیتی ہے، جس کے بعد وہ اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلتے اپنی رسوئی کے اندر پہنچ جاتی ہے، جہاں ٹوٹی ہوئی تھالی کے اندر سے الگ الگ طریقوں کے پکوان نکل کر ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور چاروں طرف اس روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ٹوٹی ہوئی تھالی کوئی معمولی تھالی نہیں ہے بلکہ جادوئی تھالی ہے، جس کی وجہ سے میری رسوئی بھی جادوئی بن گئی ہے۔ اور یہ سب کتنا سندر لگ رہا ہے، چاروں طرف کھانا ہی کھانا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوا کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ربیکا تھالی کو پرسوچ انداز میں دیکھتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے، تبھی اس تھالی کے اندر سے منہ آنکھ ناک بن جاتے ہیں۔ یہ سب تمہاری اچھائیوں کا پھل ہے۔ جس دن تم نے بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا تھا وہ کوئی سچ میں بوڑھی عورت نہیں تھی بلکہ ایک دیوی تھی جو تمہاری پریکشا لینے آئی تھی، جس کے بعد وہ بھیس بدل کر تمہارے بچوں کو یہ تھالی دے کر گئی۔ تھالی کے منہ سے یہ سب سننے کے بعد ربیکا کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ جادوئی تھالی سے کہتی ہے، جادوئی تھالی، مجھ غریب پر اتنی دیا دکھانے کا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تم نے ہماری بہت مدد کی، جہاں ہمارے گھر میں ایک وقت کو کھانا ہی بہت مشکل تھا، تم نے میرے بچوں کو بھرپور کھانا کھلایا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ تمہیں ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، جادوئی تھالی ربیکا سے کہتی ہے، یہ کرنا تو میرا فرض تھا اور اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ جادوئی تھالی سے یہ سب سن کر ربیکا بہت خوش ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے ربیکا کی رسوئی میں ہمیشہ بھرپور کھانا موجود رہتا ہے اور وہ اس کھانے کی مدد سے اپنا خود کا ایک ڈھابہ کھول لیتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کا ڈھابہ اچھا خاصا چلنے لگتا ہے اور وہ خوب پیسہ کمانے لگتی ہے، جس کے چلتے وہ اپنے دونوں بچوں کو ایک اچھی زندگی دیتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔